السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب محمد علی زبیری صاحب آپ کا۔ آپ نے جس مضمون کو پڑھنے کی خواہش کی گروپ میں کسی نہ کسی سے ہو سکتا ہے، میں نے آپ کی آواز کو پہلے سن لیا اور میں فخر محسوس کرتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں سلیمان محمد زبیری کو، جنہوں نے یہ خوبصورت بے مثال ہمارے حبیب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی تعمیر کے لیے جو واقعہ پیش آیا انہوں نے ہمارے گروپ میں ڈالا۔ میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چلیے میں آپ کی خواہش پر اس مضمون کو پڑھنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ لوگ تاج محل کو محبت کی علامت قرار دیتے ہیں، مگر یقین کریں کہ عثمانی دور میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیرات کی دنیا میں محبت اور عقیدت کی معراج ہے۔ ذرا پڑھیں اور اپنے دلوں کو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منور کریں۔ ترکوں نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ کیا تو انہوں نے اپنے وسیع عریض ریاست میں اعلان کیا کہ انہیں عمارت سازی سے متعلق فنون کے ماہرین درکار ہیں۔ اعلان کرنے کی دیر تھی کہ ہر علم کے مانے ہوئے لوگوں نے اپنی خدمات پیش کی۔ سلطان کے حکم سے استنبول کے باہر ایک شہر بسایا گیا جس میں اطراف عالم سے آنے والے ان ماہرین کو الگ الگ محلوں میں بسایا گیا۔ اس کے بعد عقیدت اور حیرت کا ایسا باب شروع ہوا جس کی نظیر مشکل ہے۔ خلیفہ وقت جو دنیا کا سب سے بڑا فرمان روا تھا شہر میں آیا اور ہر شعبے کے ماہر کو تاکید کی کہ اپنے ذہین ترین بچے کو اپنا فن اس طرح سکھائیں کہ اسے ایکتا و بے مثال کر دے۔ اس اثنا میں ترک حکومت اس بچے کو حافظ قرآن اور شہسوار بنائے گی۔ دنیا کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب منصوبہ کئی سال جاری رہا۔ 25 سال بعد نوجوانوں کی ایسی جماعت تیار ہوئی جو نہ صرف اپنے شعبے میں ایکتائے روزگار تھے بلکہ ہر شخص حافظ قرآن باعمل مسلمان بھی تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ یہ لگ بھگ 500 لوگ تھے۔ اس دوران ترکوں نے پتھروں کی نئی کانیں دریافت کی، جنگلوں سے لکڑیاں کٹوائیں، تختے حاصل کیے گئے اور شیشے کے سامان بہم پہنچایا گیا۔ یہ سارا سامان نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچایا گیا تو ادب کا یہ عالم تھا کہ اسے رکھنے کے لیے مدینے سے دور ایک بستی بسائی گئی تاکہ شور سے مدینے کا ماحول خراب نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ مدینے کا ماحول خراب نہ ہو۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کی وجہ سے اگر کسی پتھر میں ترمیم کی ضرورت پڑتی تو اسے واپس اسی بستی بھیجا جاتا۔ ماہرین کو حکم تھا کہ ہر شخص کام کے دوران باوضو رہے اور درود شریف اور تلاوت قرآن میں مشغول رہے۔ حجرے مبارک کی جالیوں کو کپڑے سے لپیٹ دیا گیا کہ غرض و غبار اندر روزے پاک میں نہ جائے۔ ستون لگائے گئے کہ ریاض الجنت اور روزے پاک پر مٹی نہ گرے۔ یہ کام 15 سال تک چلتا رہا اور تاریخ عالم گواہ ہے ایسی محبت، ایسی عقیدت سے کوئی تعمیر نہ کبھی پہلے ہوئی اور نہ کبھی بعد میں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ شکریہ جناب سلیمان محمد زبیری صاحب۔